انہوں نے کہا کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جیت چکے ہیں، تو عمران خان صاحب نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس حوالے سے لے کے یا جو ابھی کرنٹ رجیم ہے اس کے اوپر کوئی امپیکٹ پڑے گا امریکن گورنمنٹ کا دیکھیں جو ابھی بنی ہے؟ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں امریکہ کے اندر، اس کے اندر پیغام ہے. اچھا وہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، پہلا پیغام جو ہمارے لیے بھی ہے، دنیا کے لیے بھی ہے، امریکنوں کے لیے بھی ہے، دنیا بھر میں عوام جو ہے وہ ایک سے ہی ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو امریکہ کے عوام بھی پاکستان کے عوام کی طرح لیڈروں کو پسند کرتے ہیں، پٹواریوں کو نہیں. اچھا یہ بڑا کلیئر میسج اس ساری کانفلکٹ میں آیا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ حکومتی طاقت یا پیسے کے زور پہ خریدے ہوئے میڈیا ہاؤسز اور چابی والے دانشور جو ہیں نہیں بچا وہ سکتے، کسی ہارے وہ کو جتا نہیں سکتے. نہیں جتوا سکتے. اور ٹھیک ہے. تیسری چیز جو اس میں سامنے آتی ہے کہ دنیا میں جو قوتیں سپر پاور بنتی ہیں اس کی ایک وجہ ہوتی ہے یقیناً اچھا کہ وہ اپنی عوام کی رائے کا احترام کریں. اپنے لیے بھی احترام سمجھتی. تو ٹھیک ہے. یہ تین پیغام مجھے تو فوری طور پہ اس الیکشن سے ملے ہیں کہ ملے جو ہیں کہ پاکستان یہ، کو انہوں نے بتا دیا کہ اور یہ پاکستان کو بھی بتا دیے اور پاکستان کے عوام کو بھی یہی سوچ ہے، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہی حقیقت ہے جو اس الیکشن کے نتیجے میں اچھا ہمارے اس سامنے. میں میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا، وہ بھی ایڈ کہ کیا اس کی عوام نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی میسج دیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ نے پیغام دیا ہے پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ سے. اچھا جی، انکلوڈنگ پاکستان. بڑا کلیئرلی کہ کسی ملک کے عوام ہی اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا اثاثہ ہوتے ہیں. اصل اسٹیبلشمنٹ وہاں کی پبلک ہے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی ملک کے عوام حقیقت میں اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کا سب سے جو بڑا بڑا اثاثہ اثاثہ ہے. ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا جی، یہ بات آپ نے سمجھ لی نا. دوسرا میسج یہ ہے کہ کبھی اسٹیبلشمنٹ اپنے ملک کی عوام کے ساتھ نہیں لڑا کرتی صحیح ہے. اور نہیں لڑ سکتی، ٹھیک ہے. نہیں لڑنا چاہیے. یہ دوسرا پیغام ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا پیغام یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی پارٹیوں کی جنگ میں غیر جانبدار رہنا ہی ان کی طاقت اور ان کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے. اچھا پھر میں دوبارہ کر دوں، کسی ملک کے عوام اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کا سب سے اثاثہ. بڑا اثاثہ ہوتی ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹس کبھی اپنی عوام سے نہیں لڑا کرتی اور نہیں لڑ سکتی. ٹھیک ہے. اور تیسرا پیغام یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹس جو ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل ڈیوائڈ کے اندر حصے دار نہیں بنتی، بلکہ وہ اپنے لیے ملک کے مفاد کے لیے حصے دار ہوتی. تو یہ 3 پیغام جو ہیں وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ نے بہت کھلے پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ کو دیے. میرا خیال ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی یہ بڑا کھلا پیغام. اچھا اگر یہ پیغام ہے تو اس کے بعد پھر ایک بات ہمیں سمجھائیں جی کہ اس حکومت کا فیوچر تو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، پھر اس حکومت کے پیچھے کھڑی ہوئی اسٹیبلشمنٹ کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو بنیادی رول ہوتا ہے، دیکھیں اس میں اس وقت ایک ماڈل ہمارے سامنے آیا ہوا ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ کا، جس کے بارے میں بڑا کلیئرلی کہا جا رہا تھا کہ وہ ٹرمپ کے اگینسٹ کھڑی ہے. ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی تھا. اور ان کے بارے میں ہر قسم کی پروپوگیشن موجود تھی، ہر قسم کا ایویڈنس موجود تھا، لیکن کہیں کوئی ڈسٹورشن کا ایویڈنس نہیں آیا. یہ ڈیپ پاکٹس نے پینٹ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ جیسے ہم اپنے ملک میں بھی کہتے رہے ہیں کہ یہاں پہ ہماری سیاسی مفادات رکھنے والی قوتوں نے، جنہوں نے حکومت بنائی ہوئی تھی، انہوں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کی عوام کو لڑا، لیکن وہ نہیں ہوا. اب جو میں آئندہ دیکھ رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ، امریکن اسٹیبلشمنٹ نے یہ پیغام دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بنیادی رول جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ریکنسیلیٹری رول پلے کرنا. ٹھیک ہے. میں تو آپ کو پتا ہے الیکشن کے پہلے سے ریکنسیلیشن، پولیٹیکل ریکنسیلیشن اور اس کی بات کر رہا ہوں کہ جی اس کے علاوہ پاکستان کو آگے لے جانے کا کوئی راستہ اور راستہ ہے ہی نہیں. اور میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ ایک ہسٹورک فیکٹ اس وقت بتانا چاہوں گا. اچھا. کہ پاکستان کے ریسنٹ پاسٹ میں، اس سے بہت پیچھے ہم نہیں جاتے، ہم 88 میں بھی جا سکتے ہیں باقی، لیکن
2001 میں اگر آئیں اور 1-2 میں آئیں ٹھیک ہے، تو میاں صاحب کی جو ریکنسیلیشن ود اسٹیبلشمنٹ ہوئی تھی، جس میں وہ ملک سے باہر چلے گئے تھے، وہ امریکن انفلوئنس پہ ہوئی تھی. مطلب یہ ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ نے میاں صاحب کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ریکنسیلیشن کرا کے انہیں ملک سے باہر جانے کا ایگریمنٹ کرایا، جو کہ آپ کوئی چھپی ہوئی بالکل حقیقت ایسی نہیں ہے. وہ کہاں ہوئی، بل کلنٹن کیا ہوئی، اس کے تمام فیکٹس جو ہیں وہ سب کے ہمارے سامنے سامنے. اس کے بعد دوسری ریکنسیلیشن جس کا نام بھی این آر او تھا، ٹھیک ٹھیک ہے نا جی، وہ بی بی کے ساتھ جو دوبارہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ریکنسیلیشن ہوئی، وہ بھی امریکن امبیسڈر اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ کے ساتھ اچھا ہوئی، اور اس کے نتیجے میں سرٹن ریلیف جو تھے اور سرٹن ویز دیے گئے بی بی کو. آج جب ہم کھڑے ہوئے ہیں 2024 میں، ٹھیک ہے نا جی، دس از دا امپورٹنٹ اب پوائنٹ. اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے، اب ڈیو ہے another ریکنسیلیشن. اچھا جی، اور یہ ہوگی، اور یہ ہونی چاہیے، پاکستان کے مفاد میں ہے. اور وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اب جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کسی ریکنسیلیشن کے نتیجے میں ملک سے باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے کہا جی میں نے کوئی نہیں لگا. تو کوئی بات نہیں، بی بی نے بھی ایک این آر او ملک میں آنے کے لیے کیا تھا. تو عمران خان صاحب کے لیے اگر اس وقت فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی. لیکن جو وہ راستہ چوز کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں رہائی کا جو راستہ ہے وہ شاید پروٹیسٹ بتا رہے ہیں. دیکھیں، عمران خان صاحب کا پروٹیسٹ، اس پہ ہم الگ سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ کیا پروٹیسٹ پاکستان میں کوئی راستہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس وقت ہم بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے. ہسٹوریکلی ٹھیک ہے، جب بھی پاکستان کے اندر سینگ پھنس جاتے ہیں سیاسی فورسز کے، جب بھی اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی اور عوام کے درمیان ایک کنفرنٹریشن کی فضا بنتی ہے، تو اس وقت انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آ کے پاکستان میں ہمیشہ ریکنسیلیشن کا رول پلے کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن جہاں تک امریکن اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے، وہ بھی یہی چاہے گی کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل ریکنسیلیشن ہو. چائنیز اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہے گی، اور برٹش اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہے گی، اور انٹرنیشنل فائنینشیل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی یہی چاہے گی. کیونکہ پاکستان ایک ایکسٹرا آرڈنری لوکیشن پہ موجود ایک ایکسٹرا آرڈنری ملک ہے. اس ملک کے اندر عوام اور یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کا ٹکراؤ جو ہے وہ دنیا کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اس لیے یہ جو سچویشن ہے، میں 2025 کو، ٹھیک ہے نا جی، پاکستان کے اندر ایک اور ریکنسیلیشن کا سال سمجھتا ہوں. اچھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ جو ریکنسیلیشن ہوگی وہ عمران خان مابین اسٹیبلشمنٹ، یہ تو ہور پی ڈی ایم نال ہونی ہے. نہیں تو مطلب یہ ہے کہ مطلب 45 اور 47 میں تو پھر اس میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کہاں کھڑی ہوں گی؟ کون سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں؟ مسلم لیگ نون، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سب، دیکھیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ ایک پارٹی ہیں، دو پارٹیاں نہیں. اچھا، وہ اب ایک ہو چکی ہیں. وہ بس اب مطلب نام مختلف ہے، وہ ہیں یا نہیں ہے یہ بھی ایک سوال ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ جو اس وقت حکومت میں پارٹیاں ہیں وہ ایک پارٹی ہیں.